ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، نصیحتیں تو آپ نے بہت سنی ہے کہ مفتی صاحب قبلہ مفتی ذو النورین صاحب سے بھی آپ نے بہت ہی مختصر مگر بہت پیاری باتیں، اور قاری اصغر صاحب سے بھی آپ نے شارٹ اینڈ سویٹ انداز میں بہت قیمتی باتیں ان دونوں حضرات سے آپ نے سن لی۔ دیکھیے، اگر مقصد یہ ہے کہ ہمیں سدھرنا ہے، ہمیں اچھائیوں کی طرف آنا ہے اور برائیوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں بھی بچنا ہے اور ہمیں دوسروں کو بھی بچانا ہے، اگر یہ جذبہ مسلمانوں کا ہو جائے تو پھر اتنا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر جو ہمارے جلسے ہو رہے ہیں جس کے اندر اصلاح ہی اصلاح ہو رہی ہے، کیونکہ ضرورت اصلاح ہی کی، اور اگر جذبہ ہی یہی ہو جائے گا کہ نہیں انشاءاللہ نہ تو برائی کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے، تو پھر باتیں اور بھی انشاءاللہ ہمارے اسٹیجوں پر الگ الگ خوبصورت باتیں ہوگی، مگر مجبوری ہے کہ جلسے بھی کم نہیں ہو رہے ہیں، اصلاح بھی کم نہیں ہو رہی ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہو رہا ہے۔ جمعے میں بھی اصلاحی باتیں ہو رہی ہے، اسٹیجوں پر اصلاحی باتیں ہو رہی ہے، کانوں میں ایئر فون ڈال کر بہت سے لوگ اگر سنتے ہیں تو بھی اصلاحی گفتگو سن رہے ہیں، سوشل میڈیا بھری پڑی ہے اصلاحی باتوں سے۔ اہل سنت کے بڑے بڑے خطبہ جن کے بیان یوٹیوب وغیرہ پر ہے، میں اکثر دیکھا کرتا ہوں کہ روتے ہیں رلا دیتے ہیں، روتے ہیں رلا دیتے ہیں، اور کئی ہمارے ایسے خطیب ہیں کہ جو آج قوم کا درد بیان کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، قوم کے حالات جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ خود روتے ہیں، اور درد مند حضرات بھی ان کے سامنے بیٹھ کر رویا کرتے ہیں، مگر اتنا رویا جا رہا ہے، اتنا رلایا جا رہا ہے، اتنے درد کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں کہ جلسوں کی کیفیتیں بدل جا رہی ہے، سناٹا برپا ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی حال یہ ہے کہ جب واپس 2-4 دنوں کے بعد میں دیکھا جاتا ہے تو وہی حال ہے۔ آپ ایک مقرر کی تقریر تو چھوڑیے، ابھی چند دن پہلے وہ مہینہ جو جینے کا رخ بدل دیتا ہے، زندگی کا انداز بدل دیتا ہے، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو نیکی کے رستے پر آ جایا کرتا ہے۔ مسجدیں لبریز، قرآن کی تلاوتیں، نیکیاں، نماز، روزے، سخاوتیں، صدقے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر جیسے ہی عید آتی ہے، معاذ اللہ عید کے 2-4 دن بعد میں یوں لگتا ہے کہ بھی ڈھونڈو تو صحیح ان نمازیوں کو، وہ گئے کہاں، جو کل تک مسجد میں آ کر اپنا رومال رکھ کر جنہوں نے 29 دن کا پٹا بنایا تھا کہ صاحب میں تو تراویح بھی یہیں پڑھتا ہوں، میں تو عصر بھی یہیں پڑھتا ہوں، میں تو ظہر بھی یہیں پڑھتا ہوں، میں تو مغرب بھی یہیں پڑھتا ہوں، میں تو عشاء بھی یہیں پڑھتا ہوں، میں 5 نمازیں یہاں پڑھتا ہوں، ان 29 دن کا پٹا بنانے والے رومالوں سے وہ گئے کہاں؟ انہیں ڈھونڈو تو صحیح، کیا زمین انہیں کھا گئی ہے یا آسمان نے انہیں اٹھا لیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم کے دل کا حال یہ
ہو جائے کہ قرآن جس مبارک مہینے کے بارے میں یہ فرمایا کرتا ہے لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے، روزہ اس لیے نہیں کہ تمہارا پیٹ کا لیول برابر ہو جائے یا تمہاری زندگی کا ایک شیڈیول بن جائے یا تمہارے کچھ اور معاملات حل ہو جائیں، نہیں، بلکہ یا تمہیں بھوکے پیاسے رہنے کی پریکٹس کروائی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ کے حکم پر جینا مرنا آ جائے، تاکہ تمہیں رب کی رضا میں جینے کا سلیقہ آ جائے، اور تاکہ تمہیں یہ رمضان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ بندہ ایک مہینے تو نے پریکٹس اس چیز کی ہے کہ جو چیز تیرے لیے حلال تھی وہ بھی تو نے اپنے رب کے حکم پر چھوڑ دی تھی، وہ بھی تو نے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دی تھی۔ ارے کھانا تیرے لیے حرام نہیں تھا، پانی تیرے لیے حرام نہیں تھا، لیکن نظام تجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تجھے سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہیں کھانا ہے۔ کیوں نہیں کھانا؟ کیونکہ یہ تیرے رب کا حکم ہے، تیرا پروردگار تجھ سے اسی میں راضی ہے، کہ تیرا پروردگار تجھ سے اسی میں راضی ہے کہ تو اس مہینے کے اندر سحری سے لے کر افطاری تک کچھ کھائے گا نہیں۔ سن مسلمان، خالی 29 اور 30 دن تو نے رضائے الہی کے لیے دن کے چند گھنٹوں کے اندر کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جب مغرب کا وقت آتا ہے اور کھانا تیرے سامنے رکھا ہے، پانی تیرے سامنے رکھا ہے، نعمتیں تیرے سامنے رکھی ہے، معدہ تیرا خالی ہے، ہونٹ تیرے پیاس کی وجہ سے پپڑیاں جمی ہوئی ہے، حلق تیرا سوکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، شربتیں اور ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے، نعمتیں بھی رکھی ہوئی ہے، دل چاہتا ہے کھا لوں، مگر تیرا ہاتھ انہیں سیٹ تو کر رہا ہے مگر انہیں زبان تک نہیں لا رہا ہے، انہیں اپنے منہ تک نہیں لا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹھا ہے بندہ، منہ اترا ہوا ہے، تھکان آئی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں سے رب فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ دسترخوان پر بیٹھا ہے، کھانا اس کے سامنے ہے، پانی اس کے سامنے ہے، طاقت ہے پی سکتا ہے، قوت ہے کھا سکتا ہے، مگر کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ ابھی میرا حکم نہیں ہے، اور جب میرا حکم ہوگا تو بسم اللہ کر کے میرا شکر ادا کر کے کھائے گا بھی پیے گا بھی۔ اللہ اکبر، ایک مہینہ اگر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہو، اللہ تمہیں انعام یہ عطا کرتا ہے کہ عیدگاہوں میں تمہارے سر سجدے سے نہیں اٹھتے۔ اللہ پوچھتا ہے یا ملائکتی ما جزا اجیر وفا عملہ، اے فرشتوں اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اسے مزدوری پوری دی جائے۔ پروردگار فرماتا ہے میں اپنی شان کے لائق انہیں مزدوری عطا کر رہا ہوں کہ ان کا سر عیدگاہوں میں سجدے سے نہیں اٹھے گا، اس سے پہلے انہیں بخش دیا جائے گا، اس سے پہلے انہیں بخش دیا جائے گا۔ ایک مہینے تقوی اور پرہیزگاری کے اندر، رضائے الہی کے اندر اگر زندگی گزارتے ہو، انعام کیا ملتا ہے، اکرام کیا ملتا ہے۔ اور سنو، اگر پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دو، پوری زندگی اگر نفس پر کنٹرول کر لو، پوری زندگی جو رب نے حرام کیا ہے اسے ٹھوکر مار دو، پوری زندگی جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے سینے سے لگا لو۔ خلاصہ کلام یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ارے جو محبوب رب کریم مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو، اور جسے مصطفیٰ نے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ خدا کی قسم، ارے لوگ تجھے دفنا کر گھر نہیں آئیں گے، اس سے پہلے نبی کی محبت کا صلہ تجھے یہ ملے گا کہ ابھی لوگ قبرستان سے گھر نہیں آئے مگر تیری قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دیا گیا، مگر تیری قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم عشق مصطفیٰ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، خوف خدا کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ایک مہینہ تقوی اختیار کر لیتے ہو، ایک مہینے خالی اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتے ہو، اللہ اکبر، صلہ کیا کیا ملتا ہے جانتے ہو؟ کیا کیا
ہوتا ہے. روزے دار 3-4 بجے تھکے ہوئے لوگ مسجدوں میں سوتے ہیں نا, کوئی گھر جا کر سوتا, کوئی مسجد میں آ کر, کوئی کہیں پر تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا دیکھ کر سو جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. روزے دار جب اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے اور معدہ خالی ہونے کے بعد جب اس کے منہ سے بو آیا کرتی ہے, ارے کوئی سیٹ ہوگا جو روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو سے منہ پھیر لیتا ہوگا کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. وہ زمانہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, لیکن کرم دیکھ تیرے رب کا کہ تو 1 مہینے اس کے دروازے پر گرا, اس کے دروازے کو پکڑ لیتا ہے, اس کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو رکھ دیتا ہے. 1 مہینہ خالی تو اپنے پروردگار کا ہو جاتا ہے, تو کرم دیکھ کہ تیرے منہ سے آنے والی بدبو تیری بیوی کو پسند آئے یا نہ آئے, تیری اولاد کو پسند آئے یا نہ آئے, تیرے دوستوں کو پسند آئے یا نہ آئے, مگر میرا رب فرماتا ہے خبردار روزے دار کے منہ سے آنے والی بو مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے. مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے. اگر تو تھک کر سو جائے تو میرا رب فرماتا فرشتوں لکھو. فرشتے کہتے مولا کیا لکھوں, یہ تو پھر سویا ہوا ہے, نہ نیکی کر رہا نہ برائی کر رہا ہے. اللہ فرماتا لکھو یہ روزے دار ہے, میرے حکم کی تعمیل کر کے تھک کر سو گیا ہے, اس کی ہر سانس عبادت میں لکھتے چلے جاؤ. اللہ اکبر. اگر تم 1 مہینے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے ہو, تیری سانسیں عبادت میں لکھی جایا کرتی ہے, تیری منہ کی بو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند کی جاتی ہے, تیرے رزق میں برکتیں عطا کی جاتی ہے. ارے تو 1 دن عید کا انتظار کرتا ہے, پورا مہینہ تیرے گھر میں شام کے شام عید کا ماحول بنا دیا جاتا تھا. 1 مہینہ اگر تو رب کو راضی کرنے میں گزار دے, اتنا کرم اتنا کرم اتنا کرم کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. اگر تو پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزار دے, اگر ہم اور آپ پوری زندگی یہ وعدہ کر لیں کہ میرے قریب 1 مہینہ نفس پر کنٹرول کرتے تیرے گھر سے انعام کی بارشیں ہوتی ہے, اب ہم پوری زندگی کوشش کریں گے. اتنی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہے, معاشرے میں کوئی روکنے والا نہیں ہے یار. شادیوں کو تو مسلمانوں نے مذاق بنا لیا. کل عام دین کے قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. باتیں کرتے ہیں مسجد اقصی کی, باتیں کرتے ہیں فلسطین کی, باتیں کرتے ہیں قبلہ اول کی, باتیں کرتے ہیں بیت المقدس کی. ارے تو کیا کرے گا؟ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی باتیں تجھے حق نہیں ہے. اور قبلہ اول کی بات کرنے والے پہلے اپنے گھر کے قانون تو بچا. پہلے اپنے بچوں کو حرام کاریوں سے بچا. پہلے ہمارے گھروں کی چوکھٹوں پر جو دین کے اصولوں کی دھجیاں اڑ رہی اسے بچا. نماز کا چولا اتار کر ہنس کر بازاروں میں چلنے والے شرم آنی چاہیے. کیا تیرے رب سے تیرا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ ایک چاند دیکھے تو نمازی بن جائے, دوسرا چاند دیکھے تو بے نمازی ہو جائے؟ اتنا کمزور رشتہ. رشتہ اگر سیکھنا ہے تو کربلا کے حسین سے سیکھ کہ سجدے میں سر کٹ جائے مگر سجدہ نہ چھوٹنا چاہیے. حیرت ہوتی یار مجھے تو اپنے جوانوں حیرت ہوتی ہے. عید کی نماز کے بعد مسجدوں کی صفیں رستہ دے راہیں مسجدوں کی صفیں دیکھ رہی ہے کہ نمازی گئے کہاں نماز. تم مسکرا کر خالی اچھے وقت میں تم خالی اپنے مسجدوں کو سجدوں سے آباد نہیں کر سکتے, سجدوں سے مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے,
سلام تو کرو ان جوانوں. 27ویں شب کو فجر کے اندر 27ویں شب کو فجر کے اندر منع کر دیا گیا تھا کہ مسجد اقصی کے اندر کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی نماز نہ پڑھے. 27ویں شب تھی. اللہ اکبر. ہزاروں جوان مسجد اقصی کے آنگن میں کھڑے ہیں. ڈرون سے بم گرانے کی دھمکیاں دے کر انہیں کہا جا رہا تھا خالی کر دو، نماز مت ادا کرنا. مگر قربان ان کی جوانی پر. تیری جوانیاں گزر رہی ہے بازاروں میں، تیری جوانیاں گزر رہی ہے موبائل رات رات بھر ننگی تصویریں دیکھنے میں، تیری جوانیاں گزر رہی ہے ڈھول پر تھرکنے میں، تیری جوانیاں گزر رہی ہے شادیوں میں ناچنے میں، تیری جوانیاں گزر رہی ہے ڈی جے بجانے میں، تیری جوانیاں گزر رہی ہے معاذ اللہ صد معاذ اللہ ناجائز اور حرام شوق پورا کرنے میں تیری جوانیاں گزر رہی ہے. آج مسلمانوں کے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ شادیوں کے موقع پر دولہا دلہن کو پہلے دن بے پردہ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے. بے پردہ. ارے تیرے گھر میں آنے والی دلہن جسے ہزاروں لوگوں نے بے پردہ دیکھا، کیا نمائش کر کے راضی ہو رہے ہو؟ کیا دکھا کر خوش ہو رہے ہو؟ ایسی دلہنوں سے کبھی نمازی بچے پیدا نہیں ہوں گے. تیرے گھر کی دیواریں تڑپتی رہے گی کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا تو پیدا ہو، کوئی سجدہ کرنے والا تو پیدا ہو. وہ دلہنیں جنہیں تیار کر کے سجا کر اسٹیجوں پر بٹھا کر بڑی بڑی اسکرین پہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، ان کوکھ سے کبھی نمازی نہیں پیدا ہو سکتے. اللہ اکبر. اے سرکار کے دیوانوں، ارے نمازی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے جو ماں عشاء میں مصلی بچھا کر فجر تک سجدہ کر کے اللہ سے یہ کہے اے اللہ کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہے، ایک رات ایسی بنا جس میں تیری فاطمہ دل کھول کر سجدہ کر لے. ماں سجدہ کرنے والی ہو تو بیٹا سجدے میں سر کٹانے والا ہوتا ہے، اور ماں قرآن پڑھنے والی فاطمہ زہرا ہوتی ہے تو بیٹا بھی کٹے ہوئے سر نیزے پر ہو مگر قرآن پڑھا کرتا. دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، رسمیں گھٹنے کا نام نہیں ہے. خاموش بیٹھے ہوئے ہم. مولانا لوگ بولے تو ان سے دشمنیاں، وہ برا. مگر پھر بھی میں، یہ تو میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش یہی کروں گا بولنا بند نہ کرو، حق پر ڈٹے رہو. بولنا ہمارا کام ہے، توفیق دینا رب کا کام ہے. کسی نہ کسی کے دل میں اسلام کا چراغ جلے گا، محبت رسول کا دیا روشن ہوگا. اور یہ جتنی بھی ناجائز اور حرام رسمیں پیدا ہو رہی ہیں، کوئی تو متوالا پیدا ہوگا یار. 10 دولوں میں کوئی تو ایک دولہ ایسا ہوگا جو یہ کہے گا مجھے دنیا دار کو راضی نہیں کرنا ہے، مجھے پروردگار کو راضی کرنا ہے. مجھے کسی سیٹ بلال کو راضی نہیں کرنا، مجھے آمنہ کے لال کو راضی کرنا. کوئی تو ہوگا ایسا، کوئی تو عشق میں ڈوبا ہوا فیصلہ کرے گا، کوئی تو محبت نبی میں قدم اٹھائے گا. میں کیا کیا بتاؤں یار، کتنی کتنی ناجائز اور حرام چیزیں ہمارے معاشرے میں شادیوں میں پیدا ہو چکی ہیں، مگر پھر بھی ہمارے جوان رستہ نکالتے ہیں. پھر بھی ہمارے جوانوں نے رستہ نکالا. تم نے ڈی جے بند کر دیا، ہم کیک لے کر جائیں گے ڈی جے پر.
ہم تحفے لے کر جائیں گے ڈی جے پر. مجھے حیرت ہوتی اس جوانی پر جو دین کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے. جی ہاں، آپ قاری اصغر کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہیں، آپ مفتی ذو النورین صاحب کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہیں، کیونکہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ شریعت کا فیصلہ ہے. تو اگینسٹ کھڑا ہونے والا شریعت کے اگینسٹ کھڑا ہے. اس شریعت کے اگینسٹ کون کھڑا ہوتا ہے؟ تاریخ پڑھ لینا، تاریخ پڑھ لو، بس پتا چل جائے گا خود تمہیں شریعت کے اگینسٹ کون کھڑا ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کے فیصلوں کے اگینسٹ کون کھڑا ہوتا ہے؟ صدیق اکبر کا غلام نہیں، فاروق اعظم کا غلام نہیں، شریعت مطہرہ کے سامنے اگینسٹ کھڑا ہونے والا جس کے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہوتا وہی ہوتا ہے. ورنہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسے پتا نہیں ہوتا جب تک وہ یوں رہتا ہے، وہ جب اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ حکم خدا اور حکم مصطفیٰ ہے، وہیں اس کا سر جھک جایا کرتا، وہیں اس کا سر جھک جایا کرتا. جوانوں، ماحول کو بدلنے کے لیے تمہیں آگے آنا ہوگا. اسلام کی تبلیغ صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے. ہر جوان اپنی اپنی جگہ کام کرے، انشاءاللہ رخ بدل جائے گا، ماحول بن جائے گا. منع کیا تھا، یہود کی طرف سے اعلان ہوا تھا کوئی مسجد اقصی میں نماز نہ پڑھے 27ویں کی صبح فجر، مگر ہزاروں جوان جن کو پتا تھا کہ اگر وہاں نماز پڑھیں گے تو کبھی بھی گولی چل سکتی ہے، کبھی بھی مر سکتے ہیں ہم، خدا کی قسم کیا منظر تھا کہ ان جوانوں نے کھڑے ہو کر فجر کی نماز بھی پڑھی، سجدہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کیا. اس سجدے سے جب انہوں نے سر اٹھائے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شور شرابہ ہو رہا تھا، گولیاں چلے گی، جانیں نکل جائے گی، جنازے اٹھیں گے، لیکن پھر بھی وہ جوان مسجد اقصی کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے، اے اقصی، تیری دیواروں کی عظمتوں کی قسم، جسم میں جب تک خون کا ایک ایک قطرہ باقی ہے ہم تیرے تحفظ کے لیے کھڑے رہیں گے، ہم تیرے تحفظ کے لیے کھڑے رہیں گے. آج اتنی پریشانیاں نہیں آئی ہیں، آج تو صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ آباد کر دے خدا کے گھر کو، آباد کر دے اللہ کے گھر کو، تحفظ کر شریعت کے قانون کا. اگر ہم ان پاکیزہ اصولوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بولو یارو، شریعت کے اصولوں کی اگر ہم پابندیاں نہیں کریں گے، ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شادیوں کے موقع پر تھوڑے احساس کو زندہ رکھا کرو، احساس کو زندہ رکھا کرو، اور اپنے ناجائز شوق کو گٹھریوں میں باندھ کر پھینک دیا کرو، اور رستہ وہ اپناؤ جو 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے عطا فرمایا. کپڑے نئے لے لینا، مکان نیا بنا لینا، گاڑی نہیں لے لینا، سب کچھ اپڈیٹ کر لینا، مگر دین نیا مت لانا. ہاں، کپڑا، دکان، مکان، کاروبار وغیرہ سب نیا کر لینا، مگر دین نیا مت لانا. دین وہی جس میں صدیق کی صداقت بھی موجود ہو، دین وہی جس میں عمر کی عدالت موجود ہو، دین وہی جس میں عثمان کی سخاوت موجود ہو، دین وہی جس میں مولا علی کی شجاعت موجود ہو. اللہ، کیا جوانیاں تھی یار، کیا جوانیاں تھی. میں نے سنایا تھا نا آپ کو کئی مرتبہ کہ مولا علی کی شادی ہو رہی ہے. آج تو دوست یوں اکوڑی مار مار کر بہکا دیتے ہیں، مولوی ہی کہتا رہے تو ڈی جے بجائے.
12 گولی مہینہ بجا لے سن ہنس رہے ہیں، آپ کو ہنسی آ رہی ہے، ہمیں رونا آتا ہے۔ جب کئی گھروں کے آگے سے گزرتے رہتے ہیں، گانے بج رہے ہوتے ہیں، شور شرابہ ہوتا رہتا ہے۔ مولائے کائنات کے دوست تھے عثمان غنی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، اللہ اکبر، کیا انداز تھا یار اس دوستی کا۔ شادی بھی ہو گئی، زرہ بھی واپس دے دی، ہاں پہلے خریدی پھر واپس وہی زرہ تحفے میں دے دی۔ مولا علی نے کہا یہ تو میں نے تمہیں بیچ دی تھی، کہا وہ میں نے خرید بھی لی، وہ میرا اس وقت کام تھا، لیکن پھر میں نے سوچا یار زرہ علی کی ہے، علی کے بدن پر کسی اور کو جمے گی بھی نہیں، یہ علی کا حق ہے، اس لیے میں نے دے دی۔ آج دیکھیے نا آپ براتوں میں، یہ ابھی رمضان شریف سے پہلے شرم آ رہی تھی مجھے، روڈ پر بوڑھے ناچ رہے ہیں۔ ہاں وہ تو بغیرتی تو صاحب بڑی ہوئی ہے ہی، عورتیں ناچ رہی ہے، یہ ناچ رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، بوڑھے ناچ رہے ہیں، پوتے ری شادی ہے، فلانے ری شادی ہے، واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ شرم آتی ہے، شرم آتی۔ یہ قوم کس حد تک گرے گی، کس حد تک گرے گی؟ نہ عمر کا خیال ہے، نہ کسی اور چیز کا خیال۔ مجھے یاد آیا سرکار مولائے کائنات کا ایک واقعہ کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے تھے، اور خیبر کا دروازہ 30-40 سال پہلے توڑا تھا جوانی کے اندر، اور اب بوڑھے ہو گئے۔ لیکن ہوتا نا نام، ہوتا نا نام، تو ایک جوان آیا دیکھنے کے لیے کہ علی کون ہے۔ کوفے کے اندر اس نے پوچھا علی کون ہے، تو کیا کام ہے؟ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اسے کہ جس کی جوانی کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ اس نے خیبر کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ سبحان اللہ نہیں نکل رہی ہے نا آپ؟ تے خالی گٹھلی ہی توڑیا ہو، تے خالی ناچ ناچ چپلا توڑی ہو تھا نا، کیا دھیان خیبر و دروازوں کیا ہے؟ 40 آدمیوں سے جو اٹھ نہیں رہا تھا وہ مولا علی نے توڑ دیا تھا۔ اللہ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جوان دیکھنے کے لیے آیا، اس نے دور سے دیکھا مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، اخروٹ کھا رہے ہیں، اخروٹ۔ تو اخروٹ کو کبھی ادھر سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ادھر سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ادھر سے، ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ وہ دور کھڑا کھڑا ہنسی آ رہی تھی اسے۔ تب آپ نے اخروٹ لیا اور اسے دیکھا، دیکھ کر کہا ادھر آ، اپنے پاس میں بلایا، بلا کر کہا کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ کہا نہیں بس یوں ہی ہنسی آ رہی۔ علی آپ ہیں؟ کہا میں ہی علی ہوں۔ ہنسی کیوں آ رہی ہے تجھے؟ کہا یوں ہی۔ آپ نے فرمایا بتا دے کیوں ہنس رہا تھا تو مجھے دیکھ کر؟ کہا نہیں نہیں بس یوں۔ ارے بتا دے۔ کہا نہیں۔ آپ نے مسکرا کر کہا میں سمجھ گیا کیوں ہنس رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہ تو دیکھنے آیا تھا نا کہ علی کون ہے؟ کہا ہاں میں دیکھنے آیا تھا، اور تو اب دور سے کھڑا کھڑا یہ سوچ رہا ہے کہ یار اس بوڑھے سے اخروٹ ہی نہیں ٹوٹ رہا ہے، اور اس نے خیبر کا دروازہ کیسے توڑ دیا؟ اس نے کہا میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا ہے اور خیبر کا دروازہ توڑ دیا۔ مولا علی نے کہا بیٹا یہی بات ہے؟ کہا ہاں۔ ہاتھ جھاڑے، منہ صاف کیا، اخروٹ کو سائیڈ میں رکھا، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اپنے کپڑے اپڑے صحیح کر کے، رومال صحیح کر کے واپس بیٹھے۔ واپس بیٹھنے کے بعد میں کہا او بیٹا وہ تو اخروٹ تھا، اب کوئی اور خیبر ہے تو لا، علی آج بھی توڑنے کے لیے تیار ہے۔ اسے کہتے ہیں بزرگی، سمجھ رہے ہیں؟ جوانی بھی اسلام کے لیے، بزرگی بھی اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں شادیوں کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شادی کو خانہ آبادی بنائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔